जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया, और कागज देंगे मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाका कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा, मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुद भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। कहा ये अमल है, ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं।
اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے, یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے, یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں, جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں. میری کوشش ہوگی. میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو. ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا. حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں, حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے. اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے, اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا, اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے, اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے. میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا, حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے, یہ اعمال, یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے, زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے, اور زندگی بھر اس کو کامیاب. 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی, 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں, آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں, ہستیوں کو ہدیہ کریں, حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, حضور کی بیٹیاں, حضور کے بیٹے, حضور کے داماد, حضور کے نواسے اور نواسیاں, یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں, یہ حضور کے نواسے ہیں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں, اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں, اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں, اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں. سال سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں, سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں. میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے, میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا, زندگی میں ناکام نہیں ہوا. میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں, گنے نہیں جاتے. اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو, پہاڑ جتنا قرضہ ہو, اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. رزق کی وسعت کے لیے, رزق کی برکت کے لیے. پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا, تیز رو تھی ٹرین, تیز رو چلتی تھی. اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے, چوک, آسٹریلیا چوک. پرانا ایک بندہ تھا, آسٹریلیا گیا تھا, پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا, آسٹریلیا چوک بھی, کوئی پرانا بندہ تھا. خیر میں نے وہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں. ایک سائیکل والا کھڑا تھا, اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا, چھابا بندھا ہوا تھا, اس کے بعد پھل لیا. اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے, پڑھا ہوا ہے پھر بالکل تھوڑا سا. میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی. میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے رہو, سارا دن کھلا پڑھتے رہو. بس اسے سمجھائے, اس کے فائدے بتائے, اس کے نتائج, اس کی برکات, اس کے کمالات, تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا. کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی, گھاس دکھاؤ آ جائے گی. انسان کو نفع دکھاؤ, نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے. میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے, مسنون دعا ہے, وہ بتا دی. اچھا اس کے اندر سچی طلب تھی. اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے. اگر سچا جذبہ ہو, سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے. اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ. اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد, سال 2 سال کتنے عرصے کے بعد, ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی, چلتا ہوا کاروبار تھا. کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا, اس کی ہوٹل تھی, اس نے وہ خرید لی, اتنا پیسہ ہو گیا. پھر دکان ایک اور خرید لی, پھر اور خرید لی. میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں, گنے نہیں جاتے. اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو, پہاڑ جتنا قرضہ ہو, اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. رزق کی غیبی نظام ہمارے ساتھ. میں دعا بتاتا ہوں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا. اللہم اکفنی, اللہ میری کفایت کر پر کر حلال سے, عن حلالک, اللہم اکفنی عن حرام,
اور حرام نہ ہو، وَأَغْنَنِي، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے، امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنَنِي بِفَضْلِکَ امن سواک. کمال چیز ہے. جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن چند ہفتے چند مہینے، عجب نتائج ہیں. سباک اس کو ایسے کھلائے گا پلائے گا اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا. دلیل دوں؟ دلیل دوں. جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت نہیں. آج اس سے بڑھ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کے مریدین ان کو اتنے ہدایے اتنے گفٹ بن مانگے میں دیتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے تیری نسلوں کو پال کے دکھاؤں گا. ان کے بڑے یہی وظائف، یہی تسبیحاں، یہی وظیفے کر کر کے گئے تھے. ان کے بڑے آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا. اور بعضوں کا 7 نسلوں کا، بعضوں کا 3 نسلوں کا، بعضوں کا 40 نسلوں کا، بعضوں کا 70 نسلوں کا وعدہ ہے. تو یہ دعا ہے. 2 رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے